کمیٹی نے بانی سمیت چند اراکین کا نام لے کر رہائی کا مطالبہ کیا۔ ناموں کی لمبی فہرست ہے، ہم نے این آر او کا نام نہیں دیا۔ حکومت بانی پی ٹی آئی کی رہائی کا مطالبہ مان لیتی تو پھر یہ کوئی مطالبہ نہ کرتے۔ مطالبات کی آڑ میں پی ٹی آئی کا متن کچھ اور ہے۔ حکومتی مذاکراتی کمیٹی کے ترجمان عرفان صدیقی کا دعویٰ، پروگرام 11 آر میں گفتگو کرتے ہوئے کہا، پی ٹی آئی ہمارے ساتھ بیٹھتی تو بات کرتے۔ پی ٹی آئی نے ہم پر تھوپ دیا کہ جوڈیشل کمیشن نہیں بنا رہے تھے۔ پی ٹی آئی کے پاس کہنے کو کچھ نہیں، کارکنان کو مطمئن کر رہے ہوتے ہیں۔ ہاں، انہوں نے رہائی کے لیے نام دیے تھے۔ حامد رضا نے تصدیق کر دی، کہا بانی پی ٹی آئی سمیت تمام رہنماؤں کی رہائی کی بات کی، لیکن کہا ریلیف کی بنیاد پر رہائی نہیں چاہتے۔ مطالبہ کیا جن اراکین کی ضمانت ہو چکی انہیں رہا کیا جائے، روڑے نہ اٹکائے جائیں۔ حکومت مطالبات نہیں مانتی تو ظاہر ہے احتجاج کا راستہ اختیار کیا جائے گا۔ حکومت نے وہ سنجیدگی نہیں دکھائی، مہینے سے زیادہ عرصہ ہوا، کوئی پروگریس نہیں ہوا۔ ایسے لوگ تو ضرور تھے جو نہیں چاہتے تھے کہ اس کا کوئی پولیٹیکل حل نکلے۔ اس کو منطقی انجام تک نہ پہنچانا حکومت کی فالٹ۔ مذاکرات کے دروازے ہم نے نہیں، حکومت نے بند کیے۔ ایک ماہ بات چیت ہوئی لیکن کوئی حل نہیں نکلا۔ حکومت نہیں چاہتی مذاکرات ہوں اور کوئی حل نکلے۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کہتے ہیں مذاکرات حکومت کی غلطی کی وجہ سے ختم ہوئے۔ بانی پی ٹی آئی نے جمہوریت اور ملک کے لیے چانس دیا، ڈیل نہیں کی۔ خیبر پختونخوا میں کوئی تبدیلی نہیں آ رہی۔ وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور پر مکمل اعتماد ہے۔ 8 فروری کو سوابی میں تاریخی جلسہ ہوگا۔ شبلی فراز کا کہنا ہے جوڈیشل کمیشن بننے سے سچ سامنے آ جاتا اور حکومت ایک دن نہ چل سکتی۔ حکومت چاہ رہی ہے پی ٹی آئی کو انصاف ملے، نہ بانی کو۔ 8 فروری کے احتجاج کے لیے رہنماؤں کو ہدایات دے دی گئی ہیں۔ حکومت نے پی ٹی آئی کے چارٹر آف ڈیمانڈ کا جواب دے دیا، تحریری ڈاکومنٹ اسپیکر کے حوالے کر دیا۔ ذرائع کا کہنا ہے حکومت نے پی ٹی آئی کو جوڈیشل کمیشن کا انکار نہیں کیا، کمیشن کے متبادل خصوصی یا پارلیمانی کمیٹی بنانے کی تجویز دی۔ اسپیکر کی سربراہی میں موجودہ کمیٹی کو ہی پارلیمانی کمیٹی کا درجہ دینے کی سفارش کی گئی۔ حکومت نے پی ٹی آئی سے لاپتہ افراد کی فہرست مانگ لی، کہا بانی پی ٹی آئی سمیت دیگر قیدیوں کی قانونی طور پر عدالتوں سے ضمانت یا رہائی پر کوئی اعتراض نہیں اٹھایا گیا۔ اسپیکر قومی اسمبلی یا حکومت جواب پبلک نہیں کریں گے۔ پی ٹی آئی واپس آئے گی تو جواب کمیٹی میں پیش ہوگا۔ بتائے گی اور اپوزیشن بتائے گی تو آپ کی طرف سے تو تجویز اور باقی اپوزیشن میں تو نہ 3 میں نہ 13 سے کوئی تو میری ذمہ داری ہے۔ سردار ایاز صادق اور پی ٹی آئی رہنماؤں کی پارلیمنٹ کے کیفیٹیریا میں ملاقات، صحافی نے پوچھا کیا پی ٹی آئی اور حکومت کے مذاکرات بحال ہو سکتے ہیں؟ ایاز صادق نے جواب دیا مذاکرات کی بحالی کا اپوزیشن اور حکومت کے اتحادی ہی بتا سکتے ہیں۔ میں 3 میں ہوں نہ 13 میں، بطور اسپیکر میری ذمہ داری ہے کہ ہر رکن سے اچھا تعلق رکھوں۔ Rick Grinnell is truly a remarkable individual. He may have been misled. I also would tell you, he personally told me there are a number of deep fake AI presentations on the internet that have been made out there about that it actually is not true or real at all. I don't know Imran Khan or all the issues that existed in the past, but I've seen no evidence that our administration in the U.S. has anything but respect for the leadership here. یہاں مذاکرات نہیں، سرمایہ کاری کے لیے آیا ہوں۔ رچرڈ گرنیل کو ڈیپ فیک ٹیکنالوجی سے گمراہ کیا انہوں نے پاکستان سے متعلق جو بات کی وہ اپنی سمجھ کے مطابق کہی۔ نہیں خیال کہ بانی پی ٹی آئی سے متعلق ٹرمپ انتظامیہ کوئی دباؤ ڈالنے کا ارادہ رکھتی ہے۔ امریکی ارب پتی سرمایہ کاروں کے وفد کے سربراہ کی اسلام آباد میں صحافیوں سے گفتگو کا، ٹرمپ اور موجودہ پاکستانی قیادت کی سوچ یکساں، پاکستان سے متعلق غلط فہمیاں دور اور بائیڈن انتظامیہ کی غلطیاں درست کرنے کا وقت آ گیا ہے۔ امریکہ پاکستان میں اربوں ڈالرز کی سرمایہ کاری کرنا چاہتا ہے۔ پاکستانیوں کی قربانیوں کو قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ پاکستان اور امریکہ کا مستقبل تابناک ہے۔
امریکی سرمایہ کاروں کے وفد کی وزیراعظم سے ملاقات، سرمایہ کاری کے مواقع اور اقتصادی صلاحیت پر تبادلہ خیال۔ وفد نے کان کنی، معدنیات، قابل تجدید توانائی، بنیادی ڈھانچے کی ترقی میں سرمایہ کاری کے لیے دلچسپی ظاہر کی، ٹیکنالوجی سمیت اہم شعبوں میں دلچسپی سے آگاہ کیا۔ وزیراعظم شہباز شریف نے کاروباری مواقع میں گہری دلچسپی پر وفد کا شکریہ ادا کیا۔ سابق وفاقی وزیر اور سینیٹر فیصل وارڈا کہتے ہیں مزید ٹھنڈی، مثبت اور خیر کی ہوائیں پاکستان میں داخل ہو رہی ہیں۔ یہ ابتدا ہے پاکستان کی کامیابیوں کی، یہ ہوائیں اب چلتی رہیں گی۔ ویل ڈن پاکستان کے رونالڈو۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری امریکہ روانہ، سابق وزیر خارجہ نومنتخب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے خصوصی ناشتے میں شرکت کریں گے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی امریکہ کے بعد جرمنی جائیں گے۔ صدر مملکت کی جانب سے جب اس بل پر دستخط کیے گئے ہمیں تو شوق پہنچا، لیکن بھٹو شہید کی روح بھی تڑپی ہوگی، بی بی شہید کی روح بھی تڑپ رہی ہوگی۔ اب ہماری اگلی کال ملک بھر میں یوم سیاہ کی کال ہوگی۔ صدر مملکت نے دستخط کر دیے، متنازع پیکا ترمیمی بل 2025 قانون بن گیا۔ صحافیوں کا ملکگیر احتجاج جاری۔ اسلام آباد میں مظاہرے سے خطاب میں پی ایف یو جے کے صدر افضل بٹ نے کہا صدر مملکت کے دستخط سے شہید بھٹو اور بے نظیر بھٹو کی روحیں تڑپ رہی ہوں گی۔ ہماری اگلی کال پورے ملک میں یوم سیاہ کی ہوگی۔ پریس کلبز پر سیاہ پرچم لہرائے جائیں گے، سرکاری تقریبات میں سیاہ پٹیاں باندھ کر کوریج کریں گے، پارلیمنٹ بھی ضرور جائیں گے۔ سیکرٹری جنرل پی ایف یو جے ارشد انصاری کا کہنا ہے ہر پلیٹ فارم پر متنازع پیکا ترمیم بل کے خلاف احتجاج کیا جائے گا۔ ایوان صدر اور وزیراعظم ہاؤس کے باہر بھی احتجاج ہوگا۔ سب سے زیادہ فیک نیوز سیاستدان پھیلاتے ہیں، ہمارا مطالبہ ہے ایوان میں جھوٹ بولنے والوں کو پیکا ایکٹ کے تحت گرفتار کریں۔ پیکا ترمیمی ایکٹ لاہور ہائی کورٹ میں چیلنج کر دیا گیا، غیر آئینی اور کالعدم قرار دینے کی استدعا۔ مولانا فضل الرحمان کو یقین دہانی کے باوجود صدر آصف علی زرداری نے بل پر اچانک دستخط کیوں کر دیے؟ حافظ حمداللہ نے اصل بات بتا دی، کہا مولانا نے آصف زرداری سے آج فون پر بات کر کے پیکا ایکٹ پر مزید مشاورت تک رکنے کا کہا۔ صدر بولے محسن نقوی آ جائیں تو ان کو مولانا کے پاس بھیج دیں گے تاکہ اس پر بات ہو سکے۔ کچھ گھنٹے بعد ہی صدر زرداری نے پیکا بل پر دستخط کر دیے۔ ہم حیران رہ گئے، حکومت قانون سازی خود نہیں کر رہی، کوئی کروا رہا ہے۔ سویلینز کے ملٹری ٹرائل کے خلاف انٹرا کورٹ اپیل کی سماعت، وزارت دفاع کے وکیل نے ملٹری ٹرائل کا ریکارڈ آئینی بینچ میں پیش کر دیا۔ جسٹس جمال مندوخیل نے ریمارکس دیے، یہ ریکارڈ تو اپیل میں دیکھا جانا ہے، ابھی جائزہ لینا مناسب نہیں۔ جسٹس امین الدین خان نے کہا ہم ٹرائل کو متاثر نہیں ہونے دیں گے۔ آئینی بینچ کے 6 ججز نے ٹرائل کا ریکارڈ وکیل کو واپس کر دیا۔ جسٹس حسن اظہر رضوی نے ریکارڈ کا جائزہ لیا اور کہا 9 مئی واقعات کے ملزمان کا ملٹری ٹرائل بہت تفصیل سے چلایا گیا، کیا یہ ممکن نہیں تمام ریکارڈ پبلک کر دیا جائے؟ ملزمان کے کارنامے بے نقاب ہونے چاہیے۔ عدالت کی بار ایسوسی ایشنز کے وکلاء کو کل تیاری کے ساتھ آنے، خواجہ حارث کو دلائل مکمل کرنے کی ہدایت۔ 9 مئی جی ایچ کیو حملہ کیس کی اڈیالہ جیل میں سماعت، بانی پی ٹی آئی کو کمرہ عدالت میں پیش کیا گیا۔ انسداد دہشت گردی عدالت نے 3 ملزمان راجہ ناصر محفوظ، نوید عمر ستی اور سعد سراج کی بریت کی درخواستیں مسترد کر دی۔ ایک اور گواہ خرم علی جاوید کا بیان قلمبند کر لیا۔ اے ٹی سی فیصل آباد نے 9 مئی کے 2 مقدمات میں عمر ایوب، شبلی فراز، کمل شوذب اور فواد چودھری پر فرد جرم عائد کر دی۔ سماعت 10 فروری تک ملتوی۔ بانی پی ٹی آئی اور اہلیہ کی بریت کی درخواست دوسری عدالت منتقل کرنے کی استدعا مسترد۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس راجہ انعام امین منہاس کی وکیل کو مزید معاونت کی ہدایت۔ بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی نے توشہ خانہ کیس 2 میں بریت کی درخواست دائر کر رکھی ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے رجسٹرار آفس نے 190 ملین پاؤنڈ کیس میں بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کی اپیلوں پر اعتراض عائد کر دیا۔ سزا کے خلاف اپیلیں واپس کر دیں، کہا اعتراض دور کر کے دوبارہ اپیلیں دائر کی جائیں۔ کراچی میں تیز رفتار ٹریلر موت بانٹنے لگے۔ لیاقت آباد میں تیز رفتار ٹرک نے گاڑی اور موٹر سائیکلوں کو ٹکر مار دی۔
ایک شخص جاں بحق 3 زخمی ہو گئے۔ مشتعل افراد نے ٹرک ڈرائیور کو تشدد کا نشانہ بنانے کے بعد پولیس کے حوالے کر دیا۔ قائد آباد کے قریب جامعہ کراچی کی بس کا بریک فیل ہو گیا، کئی موٹر سائیکلوں کو، گاڑیوں کو اور ٹھیلوں کو ٹکر مار دی۔ خواتین سمیت 6 افراد زخمی ہوئے۔ ICI پل پر تیز رفتار ٹریلر کی ٹکر، موٹر سائیکل سوار جاں بحق۔ سپر ہائی وے پر حیدرآباد سے کراچی آتے ہوئے 3 ٹریلر آپس میں ٹکرا گئے۔ حادثے میں ایک شخص جاں بحق، 3 زخمی۔ گرگر پھاٹک میں گاڑی اور رکشے میں تصادم، 3 افراد زخمی۔ ملتان ایئرپورٹ میں مسافر کے سامان سے 6,500 غیر ملکی موبائل سم کارڈز برآمد۔ FIA امیگریشن نے برطانیہ سے آنے والے مسافر زہیب کو گرفتار کر لیا۔ قانونی کارروائی کے لیے ملزم کو FIA سائبر کرائم رپورٹنگ سرکل کے حوالے کر دیا گیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کا راولپنڈی رنگ روڈ کا دورہ، منصوبے کا دائرہ بڑھانے دسمبر تک مکمل کرنے کی ہدایت۔ مریم نواز نے رنگ روڈ منصوبے کا فضائی جائزہ بھی لیا، کہا 38 کلومیٹر سے زائد رنگ روڈ منصوبے سے ٹریفک کا مسئلہ حل ہوگا، معاشی اور کاروباری سرگرمیوں میں اضافہ ہوگا، تکمیل کے لیے فنڈز کی فراہمی یقینی بنائی جائے گی۔ داخلہ محسن نقوی کا اسلام آباد میں سرینا چوک انٹرچینج کا دورہ، 4 فروری کو 2 انڈر پاسز کے افتتاح کا اعلان کر دیا۔ رابطہ سڑکوں کی تعمیر کا کام بھی تیزی سے مکمل کرنے کی ہدایت۔ میئر کراچی مرتضی وہاب نے وزیراعظم سے کراچی پر توجہ دینے کی اپیل کر دی، کہا کراچی نے اپنے خزانے وفاق کے لیے کھولے، وزیراعظم اور ان کے وزراء کراچی کا ہاتھ تھامیں، اس شہر کے لیے خزانے کھولیں، جو ٹیکس جہاں سے جاتا ہے اس کا 1% یہاں کی انتظامیہ کو دیا جانا چاہیے۔ ہم سڑکیں بنا رہے ہیں، 11 بجے تنقید کرنے والوں کے ٹاؤن میں روڈ کٹنگ کی اجازت دی جا رہی ہے، اربوں روپے لیے جا رہے ہیں۔ سانگھڑ کے علاقے میں 3 افراد کے قتل کے خلاف 4 روز سے جاری احتجاج ختم، 10 نامزد اور 29 نامعلوم افراد کے خلاف مقدمہ درج، اہم شخصیت کا نام شامل نہیں کیا گیا۔ واقعے میں ملوث 9 ملزم گرفتار، مقدمے کی غیر جانبدارانہ تحقیقات پر فریقین متفق، علاقے میں امن و امان برقرار رکھنے کے لیے پولیس تعینات۔ نارتھ کراچی میں ننھے سارم کے قتل کی تفتیش میں تاخیر، فورنسک لیب نے مزید وقت مانگ لیا، موقف اپنایا، لاش پانی میں رہنے کے باعث DNA خراب ہو گئے، کوشش ہے کپڑوں سے کوئی DNA مل جائے۔ پولیس کا کہنا ہے بچے کی معلم کے گھر سے کچھ ادویات اور موبائل سے نازیبہ ویڈیوز ملی ہیں، ویڈیوز معلم نے اپنے موبائل سے خود بنائی ہیں۔ امریکی محبوبہ کراچی کا محبوب گھر سے فرار، پاکستانی نوجوان سے محبت میں امریکی خاتون کا واپس جانے سے انکار، امریکی قونصل خانے کی ٹیم نے بہت منایا مگر خاتون نہ مانی، امریکی خاتون ایئرپورٹ سے گارڈن میں لڑکے کے گھر پہنچ گئی، ندال میمن کے اہل خانہ گھر بند کر کے چلے گئے، پارکنگ ایریا میں ڈیرے ڈال دیے۔ 33 سالہ خاتون کو پاکستانی نوجوان سے سوشل میڈیا پر محبت ہوئی، 2 بچوں کی ماں امریکی خاتون 11 اکتوبر کو کراچی پہنچی تھی۔ پاک بحریہ کے جہاز یمامہ کا جدہ کا دورہ، 2 طرفہ مشق میں شرکت، جہاز کے کمانڈنگ آفیسر نے سعودی قیادت سے ملاقاتیں کی۔ ISPR کا کہنا ہے PNS یمامہ کے دورے سعودی عرب سے تعلقات اور دفاعی تعاون مزید مستحکم ہوں گے۔ فلسطینیوں کی غزہ واپسی پر جذباتی مناظر، شمالی غزہ پہنچنے والے اپنے پیاروں سے مل کر رو پڑے، 1.5 سال بعد جڑواں بھائی ملے تو سجدہ شکر ادا کیا، 15 ماہ بعد ماں نے بیٹی اور نواسی کو دیکھا تو رو پڑی۔ سونی فورسز نے شمالی غزہ واپسی میں رکاوٹیں کھڑی کر دیں، بے گھر فلسطینیوں کو روکنے کے لیے فائرنگ، متعدد افراد زخمی۔ اسرائیل نے اقوام متحدہ کے امدادی ادارے انروا کو غزہ میں آپریشن بند کرنے کے لیے 48 گھنٹے کا وقت دے دیا۔ سلامتی کونسل کا ہنگامی اجلاس، امریکہ نے اسرائیلی فیصلے کی حمایت کر دی، پاکستان کی مخالفت، مستقل مندوب منیر اکرم نے کہا پناہ گزینوں کے ادارے بند کرنے سے جنگ بندی کو خطرہ ہو سکتا ہے، انروا لاکھوں فلسطینی مہاجرین کے لیے امید کی کرن ہے۔